اب بات یہ ہے کہ جی کمکمے لگانا اللہ کی سنت ہے، چلو ٹھیک ہے مان لیا، جھنڈے لگانا اللہ کی سنت، ٹھیک ہے مان لیا، لنگر کھلانا بھی اللہ کی سنت، چلو ٹھیک ہے مان لیا۔ اب یہ محفل کے بعد کھڑے ہو کر سعد و سلام پڑھتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا میں نہ بتاؤں، میں حضرت آمنہ سرکار کی اماں سے پوچھ لیتا ہوں۔ حضرت آمنہ کہتی ہے جب سرکار پیدا ہوئے میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے صحن سے لے کر آسمانوں تک نور پھیلا ہوا ہے۔ فرماتی ہے میں نے جب غور کر کے دیکھا تو پتہ چلا یہ فرشتے ہیں جو مصطفیٰ کی آمد پر کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھ رہے ہیں۔ حضور کی والدہ فرماتی ہے جنہوں نے دیکھا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے؟ حضور کی والدہ سے پوچھو نا کہ کیا ہوا تھا، کہتی ہے فرشتے کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہے تھے تو میں نے کہا پورا میلاد ہی میرے رب نے تیار کر کے سنیوں کو عطا فرمایا ہے۔ پورا میلاد اللہ کا قرآن ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ سرکار کا میلاد ہے۔ ایک ایک نعت، ایک ایک لفظ قرآن کا حضور کی تعریفیں بیان کر رہا ہے۔ 6666 آیتیں۔ اب جب دائی علیمہ فرماتی ہیں، آخری حدیث گفتگو ختم، دائی علیمہ کہتی ہے سرکار کو میں نے مکہ سے لیا جب بچے تقسیم ہو رہے تھے، سارے چھوڑ کے چلے گئے، یتیم ہے یتیم ہے سن کے چھوڑ کے چلے گئے بچے۔ دائی علیمہ کہتی ہے میں پہنچی، مجھے بتایا کہ یتیم ہے، تو میرے دل نے کہا چلو یتیم ہے، چلو اسی کو لے چلو، نہ جانے بگڑی بن جائے۔ سب یتیم چھوڑ کے سن کے پڑے نہیں، ہم تو سب چھوڑ کے چلے گئے۔ سرکار اندر لیٹے ہیں حضرت آمنہ کے گھر میں۔ دائی علیمہ کہتی ہے میں پہنچی، میں نے کہا کہ مجھے بھی بچہ چاہیے، فرمایا اندر چلی جاؤ کمرے میں، توجہ کرنا سنی، نبی کو تو کسی کی خبر نہیں۔ میں نے کہا دیکھ ابھی آقا پیدا ہوں کتنی خبر ہے میرے مصطفیٰ کو، بولتی تھوڑی کنٹرول رکھ، بند کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ ادھر کسی فرشتوں کو پر ہلانے کی اجازت نہیں ہے، تجھے مجھے بولنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ پھر حضور کی بارگاہ کے اندر فرشتوں کو پر ہلانے کی اجازت نہیں، یہ وہ عزت ادب کا مقام ہے۔ اب دائی علیمہ فرماتی ہے مجھے کہا کہ کمرے میں ہے، میں اندر گئی، سرکار لیٹے ہوئے ہیں۔ دائی علیمہ کہتی کمرے میں اتنی روشنی میری آنکھیں جب جب کر رہی تھی۔ معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی، اللہ کا نور ہے مصطفیٰ، اللہ کے نور ہے میرے آقا۔ اندر گئی، نیچے سفید کپڑا بچھا ہے، ہری چادر سی سرکار پہ ڈالی ہوئی ہے، سرکار کے منہ پہ کپڑا ہے، سرکار لیٹے ہوئے۔ دائی علیمہ فرماتی میں آگے بڑھی، میں نے دیکھا نا جیسے ہلکا سا چہرہ دیکھا، میں نے کہا کہ چلو بچہ دیکھ لوں۔ دائی علیمہ کہتی ہے ہلکا سا کپڑا ہٹایا، مصطفیٰ مسکرانے لگ گئے۔ حضور مسکرا، ہلکا سا کپڑا ہٹایا گھونگھٹ سرکار کا، مسکرانے لگے۔ یہ بات حدیث میں نہیں، یہ میرا اپنا دل کہہ رہا ہے، لیکن بات ایسی تو تائید کرے گا۔ میں نے کہا مصطفیٰ دائی علیمہ کو دیکھ کر کیوں مسکرائے؟ اس لیے کہ میرے نبی کو پتا تھا جو مجھے دودھ پلائے گی میری ماں کے بعد وہ حلیمہ آ گئی ہے، وہ حلیمہ آ گئی جو مجھے دودھ پلائے گی۔ آقا مسکرانے لگے۔ دائی علیمہ کہتی میں نے گود میں مصطفیٰ کو اٹھایا، ہائے 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 ہائے، وزن محسوس کرو میرے جملے کا، میں نے رسول اللہ کو ہاتھ میں اٹھایا، میں نے حضور کو ہاتھوں میں اٹھایا۔ دائی علیمہ کہتی اللہ کے ننھے رسول کو، اللہ کی امانت کو، اللہ کے نور کو جب میں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے، ہائے ایسے لگتا تھا کہ گلاب کا پھول اٹھا لیا ہے۔ فرشتے زیارت کرنے آئے ہوئے ہیں، ملائکہ زیارت کرنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ فرماتی میں نے اٹھایا، میرے شوہر نے کہا حلیمہ کعبے کے پاس سے گزر رہے، چلو کعبے کا طواف کر کے گزرتے ہیں۔ جب آئی گئے حلیمہ، دوبارہ پتہ نہیں اتنی دور سے آنا نصیب ہو نہ ہو، کعبے کا طواف کریں۔ دائی علیمہ کہتی میں نے سرکار کو اٹھایا۔ سنی جملہ بڑا پیارا ہے، اگر پسند آئے تو مجھے ہدایت دیجیے گا، گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، اسی ممبر سے اتر رہا ہوں، لیکن جملہ سن۔ میں نے کہا دائی علیمہ فرماتی میں نے حضور کو اٹھایا، شوہر نے کہا میرے شوہر حارث نے کہ جی طواف کر لے پھر جا کے چلتے ہیں۔ میں آئی کعبے کے پاس، حجر اسود کو چوم کر طواف شروع کیا جاتا ہے۔ دائی علیمہ کہتی حجر اسود کے پاس رسول اللہ کو لے کر آئی، جتنے بھی کعبے میں بت تھے سارے بت سجدے میں گر گئے، جتنے بھی بت تھے سب کے سب گر گئے۔ اور آپ فرماتی کہ جیسے ہی میں نے دل میں سوچا کہ اس کا حجر اسود کو چوم کر طواف شروع کروں، میں چومنے کے لیے آگے بڑھی رسول اللہ کو لے کر، مجھ سے پہلے حجر اسود کعبے سے نکل کر مصطفیٰ کو چومنا شروع ہو گیا ہے۔ حجر اسود کعبے سے نکل گیا اور مصطفیٰ کو چومنا شروع کر دیا۔
دائی حلیمہ کہتی ہے میں تو حیران ہو گئی، حجر اسود نے نکل کر گویا یہ فرما دیا لوگوں مجھ سے بہتر گھر کس کا ہے، میں کعبے میں لگا ہوں کعبے میں، لیکن جب مصطفیٰ کی آمد میں میں کعبہ بھی چھوڑ سکتا ہوں، مصطفیٰ کی آمد میں کعبے سے نکل کر مصطفیٰ کو چوم سکتا ہوں، تو تم اپنے گھر بار چھوڑ کر مصطفیٰ کی ریلی میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ جب میں کعبہ چھوڑ سکتا ہوں تو تم اپنے کاروبار کیوں نہیں چھوڑتے، تم اپنے گھر کیوں نہیں چھوڑتے؟ دائی حلیمہ فرماتی سرکار کو حجر اسود نے چومنا شروع کیا، میں نے طواف کیا، اپنے گاؤں میں پہنچی، جو لوگ بچے لے کر جا رہے تھے وہ راستے میں ہیں، میں سب سے پہلے پہنچ گئی۔ قافلے والوں نے کہا حلیمہ اونٹنی چینج کر لی، سواری چینج کر لی، یا کوئی چارجنگ کروائی یا بیٹری لگوائی، اس میں کیا ہو گیا؟ کہا انہیں نہیں، وہی اونٹنی ہے جو پہلے لاگر تھی، بھاگتی نہیں تھی۔ فرمایا اب کیوں بھاگتی ہے؟ کہا تم دیکھتے نہیں سوار کون ہے، تمہیں دکھتا نہیں اللہ کا محبوب سوار ہے، اس محبوب کی برکتیں ہیں کہ اونٹ میں طاقت آ گئی۔ مکہ اس میں اپنے بنو سعد قبیلہ میں پہنچی، دائی حلیمہ کے گھر میں صبح بھی روشنی، شام بھی روشنی، پوری پوری رات چراغ جل رہا ہے۔ گاؤں والوں نے کہا حلیمہ تو بڑی غریب تھی، تیرے گھر میں تو رات کو چراغ جلتا تھا، آدھی رات کو تو بجھا دیتی تھی، ایک دن ایک کا تیل کئی کے دن استعمال کرتی تھی، آج حلیمہ کیا بات ہے کہ تو ساری رات چراغ جلاتی سارے دن؟ حلیمہ فرماتی ہے بس 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 کرو، کون سی چراغ کی بات کر رہے ہو، میں نے تو سارے چراغ توڑ کے پھینک دیے باہر۔ نہیں مزہ نہیں آیا، سنی جملہ بہت بھاری دیا، زور سے بولتے ہاتھ اٹھا کے اونچی آواز سے، کب میں نے تو چراغ ہی توڑ دیے ہیں، چراغ توڑ دیے تو سارے دن روشنی کیسے ہوتی ہے؟ کر روشنی چراغوں کی نہیں، اللہ کے نور کی روشنی ہے، یہ مصطفیٰ کو لائی، اس مصطفیٰ کے نور کی روشنی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور